معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے نام نہاد امریکی سازش کا جو بیانیہ اپناتے ہوئے موجودہ حکومت اور فوج کو کمزور کرنے کی تحریک چلا رکھی ہے، اس کا بنیادی مقصد دراصل امریکی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رابن رافیل ایک مخصوص ایجنڈا لے کر آنن فانن پاکستان پہنچی، خان صاحب کو ان کے کرنے کے کام اور اگلا عمل بتایا اور پھر پلک جھپکتے واپس روانہ ہو گئیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے لیے توسیع کا فارمولہ دینے اور امریکہ کے بارے پینترا بدلنے کا بنیادی مقصد صدہ سے بچنا، شہباز شریف حکومت کا خاتمہ کروانا، اگلے سال کے اوائل میں الیکشن کروانا اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بن کر نئے آرمی چیف لگانا ہے، اور اس ایجنڈے کے حصول کے لیے عمران ملک میں سیاسی بحران کھڑا کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ستمبر میں لانگ مارچ کی مجوزہ کال بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے یقین کامل ہے کہ عمران کی موجودہ تحریک کے پیچھے امریکہ ہے۔ ملک میں سیاسی افراتفری اور اقتصادی ابتری کے ذریعے وطنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا عمران کا مقصد ہے۔ اس کار خیر میں اور کون کون ملوث ہے اگرچہ تعین کرنا آسان ہے مگر نام لینا مشکل ہے۔ نیازی کہتے ہیں کہ عمران خان نے کامران خان کے ساتھ انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ ان کی رابن رافیل سے ملاقات ہوئی اور وہ ان کی پرانی جاننے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کو عمران خان سے زیادہ کون جانتا ہے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں امریکہ کے مدہ سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے بھی ملائے اور پھر اسی سانس میں جنرل باجوہ کی توسیع کا اندیا بھی دے ڈالا۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ یہ سب امریکی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ وطن عزیز میں جس سیاستدان نے بھی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور شدت اور حدت سے اس کے خلاف شعلہ بیانی کی، اسے پذیرائی ملی اور اس نے رفتیں پائیں۔ ایسے میں اگر اسلامی ٹچ کا تڑکا بھی ساتھ ہو تو سیاسی مقبولیت کے ریکارڈ توڑنا بنتا ہے۔ عمران کی مقبولیت کی انہونی لہر نے ان کی بطور حکمران ناکامی کو منو مٹی تلے دفنا دیا۔ عمران خان نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانی اپنایا، اس کا بنیادی مقصد بھی پونے 4 سالہ حکومتی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان نے شاطرانہ طریقے سے اپنے یوتھیوں کو ورغلایا اور امریکہ اور فوجی قیادت پر بڑے سارے تیر چلا ڈالے۔ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت تک کا بیانیہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ جھوٹ کو پذیرائی ملی اور انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت ایک بار پھر حاصل کر لی۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اب اگر وہ دن دہاڑے قتل بھی کر دیں تو وہ انہیں معاف کر دیں گے۔ ان سے پہلے ہم الطاف حسین کو دیکھ چکے ہیں۔ موصوف کی تمام تر کرتوت اور اخلاقی اور مالی عیبوں کے باوجود قائد کا ایک اشارہ حاضر ہے لہو ہمارا کے فلک شگاف نعرے بھی ہمیں یاد ہیں۔ لہٰذا عمران کی الطاف حسین سے مماثلت دلچسپ ہے۔ دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی تراشا اور پھر بلندیوں تک پہنچایا۔ الطاف حسین کو راہ اور برطانوی MI6 نے استعمال کیا اور عمران خان امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ ماضی میں لیاقت علی خان، بھٹو، ایوب، جنرل ضیاء، مشرف، بے نظیر نواز شریف، درجنوں مثالیں ایسی ہیں جہاں امریکہ نے پاکستانی سربراہان کو مبالغے کی حد تک مغالطے میں ڈالا اور بیجا پذیرائی دی۔ اسی طرح امریکہ کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پر غیر معمولی اثر و رسوخ ہمیشہ آیا رہا اور حقیقت بھی ہے۔ بقول جنرل حمید گل ہمارے فوجی سربراہ بنانے میں امریکہ کا کردار لازمی ہوتا ہے۔ ISI چیف بھی وہی اچھا جو امریکہ من بھائے۔ لیاقت علی خان، بھٹو، جنرل ضیاء اور بے نظیر کے قتل کے نقشے پا بھی امریکی CIA کے طریقہ واردات سے جڑے جاتے ہیں۔ نیازی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کرنے میں کوئی رول ادا کیا تھا تو پھر یہ ماننے میں آر کیوں ہے کہ نواز شریف کی حکومت گرانے میں بھی امریکہ گوڈے گوڈے ملوث تھا۔ جب نواز شریف کے خلاف ابو ظہبی میں JIT رپورٹ تیار ہوئی تو ہمیں تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ CIA اور ISI کا ایجنڈا ایک ہے جس کا مقصد نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے۔ لہٰذا رابن رافیل کی بنی گالہ آمد کو عمران خان کے ڈرامے کی پارٹ 1 کا رسمی اختتام اور پارٹ 2 کا آغاز سمجھا جائے۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ مت بھولیں عمران خان کی موجودہ حکومت اور فوج مخالف تحریک کے پیچھے امریکہ ہے اور وہ آئندہ بھی اسی کا ایجنڈا لے کر آگے چلے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔